حدیث شریف میں ہے جس نے کسی مسلمان کو معاف کیا، اس کی غلطیاں، اس کی سنگینیاں اور اس کے تسامحات درگزر کیے، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس نے تو ایسی زیادتی کی تھی، اس نے تو ایسی زیادتی کیا، آپ نے معاف ہی کر دیا کہ جی بالکل معاف۔ اچھا، آج ہم بھی آپ کو ایسا معاف کر دیں گے کہ پورے خلائق حیران رہ جائے گا، کیونکہ یہ شان تو میری ہے، بڑے بڑے مجرموں کو معاف کرنا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک مالدار آدمی تھا اور لوگ ان کے ساتھ لین دین کرنے آتے تھے، تو انہوں نے اپنے غلاموں کو اور نوکروں کو سمجھایا تھا اور ان کو کہا کہ دیکھو دو قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس پیسے ہیں اور لے تو لال کر رہے، کل دیں گے، پرسے دیں گے، وطن سے دیں گے، تو تخفف، خیر ہے نا، سختی مت کرو، چلو کوئی بات نہیں، کب دیں گے؟ مہینہ بعد، کہ چلو 1.5 مہینے بعد دیں، 2 مہینے بعد دیں۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو تم جانتے ہو کہ وہ نہیں دے سکتے، ان کو معاف کر دو، تجاوز ہوا، ان سے کہو دے دیے تو بہت اچھا، نہیں دیے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کو کہیں گے تو وہ تو دینے کا سوچتے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب اس شخص کا خاتمہ ہوا اور اس کے اعمال بحضور الہی پیش ہوئے تو فرشتوں نے یہ برتاؤ پیش کیا، بخاری شریف میں ہے، تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام کے باوجود اس کے کہ دے سکتے اور نہیں دے رہے، ان کے بارے میں بھی نرمی کرو، اور جو واقعی تنگ دست ہے ان کو تو معاف ہی کرو، یہ تو میری صفات اس شخص نے اپنائی ہے، لہذا مناسب نہیں ہے اس کے ساتھ زیادہ حساب کرنا، اس کو عفو کرو، تجاوز ہوا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین اخلاق۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نہیں رہے گا، نفد ینفد مانا ختم ہونا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ انسان خود فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، صحت فانی ہے، جوانی فانی ہے، حسن فانی ہے، جود اور سخا فانی ہے، قابلیت و لیاقت فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے۔ کہتے کہ سفیان ابن عیینہ سے سوال ہوا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بہت غور کیا تو میں سمجھ گیا کہ ہر چیز فانی ہے، اس کو بقا بخشنے کے لیے اللہ کے نام پہ کرنا پڑے گا۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی ایک کتاب ہے کشکول، اس میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے نقل ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ رہے گا۔ مطلب ہے کہ آپ دنیا لے کے دین کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ دین تو ہمیشہ ساتھ ہے، دنیا تو نہیں رہے گی۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہے ہیں۔ اگرچہ دین بیچنے کا وقت آ گیا تھا، لالچ قسم قسم کی سامنے تھی، لیکن ثابت قدم رہا، بہترین طریقے سے جو انہوں نے اعمال کیے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل کرے نیک مرد ہو یا عورت، وہو مومن، لیکن ہو مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، پس اس کو زندگی دیں گے، زندگی مبارک خوشگوار۔ ہرگز نہ میرد آنکھ کے دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں۔ کمال ہے ویسے کہ آدمی چلے گئے اور آدمیوں کے اعمال باقی ہے۔ بخاری کا جامع ہے، یہ ابو داؤد کی سنن ہے، یہ ترمذی کی ہے، یہ تفاسیر ہے، یہ فقہ اور سب